معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو نہایت سخت مزاج تند خو ہوں گے، جو نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی جو بھی ان کو حکم دیں گے، اور وہ وہی کچھ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرتیں پیش نہ کرو، یقیناً تم تو وہی جزا دیے جا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، ان دونوں نے ان سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ سے ان کو کچھ بھی نہ بچا سکے، اور کہہ دیا گیا آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے خون کیا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ عزیز بہنوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے
سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 سے 12 تک کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ سورۃ التحریم 28ویں سپارے کی آخری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مان چکے ہو۔ کون ہے ایمان والے؟ اس وقت جو سن رہے ہیں وہ میں خود ہوں اور آپ سب ہیں، تو گویا ہم سب سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ کس پر ایمان؟ کیا ایمان؟ اللہ پر ایمان کہ وہ ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ اس کی کتابوں پر ایمان کہ جو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی اور جس میں سر فہرست یہ قرآن حکیم ہے۔ اس کے رسولوں پر ایمان جس میں سب سے بڑے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہم سب کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آخرت کے دن پر ایمان کہ جس کی طرف ہم سب کو یقینی طور پر لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب جنہوں نے اس بات کا اقرار کر رکھا ہے، اس اقرار کے کرنے والوں کو مؤمن کہا جاتا ہے، ہم سے خطاب ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب کیا کرو؟ کیا کرنا ہے تم کو؟ بچاؤ۔ کس کو بچاؤ؟ انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر کس کو بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ کس چیز سے بچاؤ؟ بھوک سے، پیاس سے، گرمی سے، سردی سے، مشکلات سے، رنج اور غم سے نہیں، نارن، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ کہیں کسی کے گھر میں نعوذ باللہ لگ گئی ہے؟ نہیں، دنیا کی آگ نہیں، دنیا کا نقصان نہیں، آخرت کی آگ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والے اور آگ، یہ تو بڑی انوکھی سی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر اس کے ساتھ تو آگ کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو ہر صورت جنت میں جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لازماً جنت میں جائے گا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ کب جائے گا اور کن مرحلوں کو پار کر کے جائے گا اور کن آزمائشوں سے گزر کر جائے گا؟ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پکڑ سکتی ہے تم کو۔ اور چونکہ وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، وہ آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور پھر مشکل یہ ہے کہ اس کا ایندھن، اس میں جلنے والی چیز وقودہ الناس، انسان خود ہوں گے، انسانوں سے بھڑکائی جائے گی وہ آگ، والحجارہ، اور پتھر کا گولا آپ نے دیکھا ہوگا کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، کہ بڑے بڑے انجن اس سے چلا دیے جاتے ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اور پھر وہ آگ کہیں جلا کے چھوڑ نہیں دی گئی، بلکہ اس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو جب جہنم میں انسانوں کو پھینک دیا جائے تو جو اندر گئے ہیں وہاں سے نکلنے نہ پائیں۔ اس کے اوپر پہرے دار مقرر ہیں، اس پہ سزا دینے والے مقرر ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ملائکہ، فرشتے۔ کون فرشتے؟ غلاظ غلیظ کی جمع، بڑے سخت مزاج، بڑے سنگ دل قسم کے، بہت ہی اکھڑ قسم کے، جو کسی کی روح رعایت کرنے والے نہ ہوں۔ شداد، شدید کی جمع، کہ بہت ہی شدید قسم کے، بہت سخت قسم کے اور بہت ہی سنگ دل قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، جو کسی کو جہنم میں جلتے دیکھ کر، روتے پیٹتے دیکھ کر اس کو ترس نہیں کھائیں گے کہ اس کو وہاں سے نکلنے دیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم، جو بھی وہ ان کو حکم دے دیتا ہے کہ ایسے اور ایسے کرو، وہ ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے بندوں کی نسبت۔ وہ کسی بندے کی کوئی سفارش سننے والے، کوئی رونا پیٹنا دیکھنے والے، کسی پہ ترس کھانے والے نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کچھ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے۔ انہیں جس طرح اللہ رب العزت انہیں کرنے کا کہے گا اسی طرح وہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہمیں دکھائی جا رہی ہے، ہمیں سنائی جا رہی ہے، ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے اس لیے
ہم تو جنت کے وارث ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے، ہاں ہم کچھ بھی کر گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم ہی کو بچنے کو کہہ رہے ہیں کہ بچ کے رہنا، خبردار رہنا، کہیں اس میں نہ آ پڑنا۔ اسی لیے تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ آخرت میں بھی بھلائی دے دینا اور بس؟ نہیں، ساتھ ہی آگ سے بچنے کی خاص طور پر دعا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسوا ہی کر دیا، وہ تو ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ اور پھر یہ آگ کیا مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، ان کو بھی چھو لے گی؟ جی ہاں، صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ حدیث کئی دفعہ اس میں ریپیٹ بھی ہوئی ہے، کہ بہت سے ایسے اہل ایمان کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی کیے تھے، تو وہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے دوزخ میں جائیں گے، اور کتنا عرصہ وہاں رہیں گے؟ جتنا جتنا جو غلط کام کیا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ اس شخص کے لیے اتنی سزا ہے۔ جیسے دنیا کے جیل میں جانے کی سزا ہوتی ہے، ہر مجرم کی الگ، کسی کی 2 ماہ ہے، کسی کی 2 سال ہے، کسی کی عمر قید ہے، تو بالکل جہنم بھی اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ ہے جو اس کے مجرموں اور سرکش لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو دنیا میں کسی کے قابو میں نہیں آتے اور دنیا میں نہ اللہ کا حیا کرتے ہیں اور نہ بندوں کا، اور ظلم و ستم کرتے چلے جاتے ہیں اپنی جانوں پر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ قید خانہ تیار کر رکھا ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ جن کے حق میں سزا کا فیصلہ ہوگا وہ جائیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ سزا مختلف ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سزا بھگت کر تو جہنم سے نکل آئے گا، اور خلود صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم میں سے نکال لیا جائے گا، اور آخری شخص جس کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنی مدت زمین آسمان کی ہے، یعنی کئی ہزار لاکھ سال وہ وہاں پر پڑا جلتا رہے گا۔ ہم اگر کسی وقت چولہے کے پاس کھڑے ہو کر تھوڑا سا انگلی آگے ڈالیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسے تو کیا اگر ڈھکن اٹھاتے ہوئے بھاپ بھی ہاتھ پہ پڑ جائے یا چہرے پہ آ جائے، خدا نہ خاصہ پریشر کوکر پھٹ کے کوئی اس کے چھینٹے بھی آ پڑے یا کچھ تلتے ہوئے ہاتھ کے اوپر گھی بھی آ کے گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی کچھ دوا لگاتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، کبھی اتفاق شاید ہوا ہو جلے ہوئے مریضوں کو دیکھنے کا، اگر نہیں تو کسی بھی اسپتال میں جا کر اس وارڈ میں ایک جھلک جا کے دیکھیں جس میں جلے ہوئے مریض رکھے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مزریبل کنڈیشن میں وہ ہوتے ہیں، اور بیماریاں اور تکلیفیں بھی بڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن جلنے کی تکلیف جو ہے سب سے زیادہ تکلیف ہے، سب سے زیادہ بری تکلیف، سب سے سخت ترین عذاب ہے۔ اسی لیے بندوں کو سزا دینے کی جہاں اجازت دی گئی مجرموں کو، لیکن انسانوں میں سے کسی بھی بڑے سے بڑے جرم پر جلانے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی مثلاً کوڑے مارنے کی سزا ہے، در بدر کرنے کی، جوتے مارنے کی، منہ کالا کرنے کی، بہت کچھ سزائیں بتائی گئی، لیکن جلانے کی سزا انسانوں کو اجازت نہیں دی گئی کسی انسان کو دیں۔ لیکن اتفاق سے کوئی عورتیں چولہا پھٹنے سے جل جاتی ہیں یا کہیں آگ لگ گئی تو اس میں جھلس گئے، تو انسان کے لیے ان کو صرف دیکھنا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، حتیٰ کہ تصویر تک دیکھنا جو ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو کہاں یہ کہ انسان خود اس میں جا گرے۔ بہرحال اس آخری شخص کو بھی وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور پھر جنت میں پہنچانے سے پہلے جنت سے باہر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر الحیات، وہاں اس کو لا ڈالا جائے گا، ایسی ساری لاشوں کو، ایسے سارے جسموں کو، اور پھر اس نہر کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ بنیں گے، یعنی جیسے کوئلہ اس کو بجھایا جائے اور پھر وہ پھر سے انسان بنے، اور پھر انہیں صحیح سلامت کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو بخاری کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ان کے جسموں پہ جلنے کے نشان ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلنے کا نشان سکن سے نہیں جاتا، تو جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے،
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنم میں گئے تھے. کتنی رسوائی کی بات ہے. جیسے کوئی شخص کسی جیل میں چلا جائے تو ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر ایک عیب لگ جاتا ہے کہ فلاں جیل میں گیا تھا. اس بات کو کوئی بھی بتانا پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص مجرم کی حیثیت سے جیل میں رہ کے آیا. کتنی رسوائی کی بات ہے. تو بالکل اسی طرح وہ نشان ان کے لیے ایک طرح سے رسوائی کی بات ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے وہ نشان بھی بالآخر دور کر دیں گے تو وہ عام اہل جنت کی طرح ہو جائیں گے. تو اس پر تو پتہ نہیں کتنا وقت اور کتنا فاصلہ لگے گا. ہم دنیا میں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت اگر ہم صرف ایئر کنڈیشنر بند کر دیں تو ہمارا سانس لینا دوبھر ہو جائے. حالانکہ یہاں کوئی نہ دھوپ ہے نہ آگ ہے نہ گرمی ہے, صرف انسانوں کے سانسوں کی گرمی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو ہم اس آگ کے بارے میں کیسے بے فکر ہو چکے ہیں, کیوں اتنے نڈر ہو چکے ہیں, کیوں اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں, ہمیں خیال ہی نہیں آتا. بہت ساری ایسی حدیثیں جن میں واضح طور پر بتا دیا گیا. پہلے تو مثلاً 1-2 آیات آپ لے لیں کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو جہنم والوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی, کیوں پہنچے ہو یہاں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جرم. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی گھروں میں ہمارے بچے نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے نا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرو. اگر بچے نے کسی دن اسکول کا ہوم ورک نہ کیا ہو, کسی ٹیسٹ کے دن وہ چھٹی کرنا چاہے, ہماری جان پہ بن جاتی ہے. جس نے ہوم ورک نہیں کیا یہ پیچھے رہ گیا, سارے پرچوں میں پاس ہو ایک میں فیل ہو جائے, ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ پیچھے رہ گیا ہے. ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے یہ بات. آپ دیکھیں کہ جن دنوں بچوں کے امتحان ہوتے ہیں مائیں سب کام کاج چھوڑ دیتی, ادھر ادھر آنا جانا, گھر میں بیٹھے ہیں. کیوں پوچھے کوئی کہ کیوں نہیں نکل رہے, کہ بچوں کے امتحان ہیں. آج کل بڑی مصروفیت ہے, بچوں کے امتحان ہیں. تو یہ دنیا کے امتحان کے لیے ایسی ایسی فکر کرتے ہیں کہ شاید اتنی بچوں کو فکر نہیں ہوتی جتنی ہم کو فکر ہوتی ہے, جتنا ہم ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہمارے بچے اس دنیا میں باعزت زندگی بسر کر سکیں, اس دنیا میں انہیں تکلیف اور مشکل نہ ہو. حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر بھوکا بھی ہو, کوئی پیاسا بھی ہو, ننگا بھی ہو, تو آگ میں تو نہیں ہوتا. وہ ذلت تو نہیں جو جہنم کے اندر ہے, پھر بھی وہ ایک سکون نہیں ہے. وہاں کے مقابلے میں دنیا کی دھوپ بھی کچھ نہیں, دنیا کی بھوک بھی کچھ نہیں, یہاں کی پیاس بھی کچھ نہیں. وہاں جہنم کے اندر تو اتنی شدید گرمی ہوگی کہ جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو ابلتا پانی ان کو دیا جائے گا, پی پر کچلہو دیا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ, گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو اور اس کو نگل نہ سکے گا. لیکن اس کی ہمیں کیوں فکر نہیں؟ ہمیں فکر ہے کہ بچے بڑے ہو کر وہ دنیاوی اعتبار سے کہیں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں. ہمیں کیوں فکر نہیں کہ ان کا وہ مستقبل جو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پر مشتمل ہو. دنیا کا مستقبل تو چند سالوں پہ محیط ہے نا. جتنی کسی کو زندگی مل گئی تو 100 سال مل گئی اور وہ بھی ارذل العمر ہو جاتی ہے, رہنے کے قابل نہیں رہتی. اس سے تو موت بہتر ہوتی ہے, اس سے تو سب پناہ مانگتے ہیں. تو میکسیمم 100 سال کی زندگی کے لیے تو ہم اتنے فکر مند ہوں کہ ان کو سویرے سویرے اٹھا دیں, ان کو کئی کئی میل دور اسکولوں میں بھیجیں, ان کو کئی کئی سال ہاسٹلوں میں رکھ چھوڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہاسٹلز میں آتے ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی عمر, 6-6 سال کی عمر میں, اور کئی کئی سال 12-12 سال ہاسٹل میں رہتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی کئی بچوں کا حال آپ کو بھی معلوم ہوگا تو بالکل ینگ ایج میں مائیں ہاسٹل میں بھیج دیتی ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی مشہور کالجز ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, کہ جہاں بچوں پہ ہزاروں روپے فیسیں خرچ کر کے زندگی بھر کے سرمایہ زمینیں بیچ کے ان کو پڑھاتے ہیں, فکر کرتے ہیں. لیکن ان کی آخرت کے لیے کیا ہو رہا ہے ہم میں سے اکثر فکر نہیں کرتے. کیا وہ اس جہنم سے بھی بچنے کا سامان کر رہے ہیں؟ ہم ان کو اچھا اخلاق اور اچھی عادات دے رہے ہیں, ان کو جنت کے سوداگر بھی بنا رہے ہیں یا نہیں؟
یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. یہ والدین کو، باپ کو بھی سوچنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت وہ بھی راعیۃ نگران ہے، وہ مسئولۃ اور اس سے بھی پوچھا جانے والا ہے، فی بیت زوجہا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا اہتمام کیا، ان کے اخلاق سنوارنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو کیا حکم ہے، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی بھی کر سکتے ہو، اور بالغ ہونے پہ تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں. لیکن ہم میں سے کتنی مائیں ہیں کہ جنہوں نے 7 سال سے کہنا ہی شروع کر دیا ہو اور 10 سال میں واقعی فکر مند ہو کہ ابھی عادت پکی نہیں ہوئی، اور بالغ ہونے پر تو ان کو شدید پریشانی لاحق ہو جائے کہ ابھی بچے نمازی کیوں نہیں ہوئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب اسکولوں میں جانا ہوتا ہے تو سویرے سویرے اٹھا دیتے ہیں، اور ویکینڈ پہ نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے، کہتے کیا سو رہے ہیں، آج ویکینڈ ہے سونے دو ان کو. ان پہ رحم کرتے ہوئے، ان پہ شفقت کرتے ہوئے، ان سے محبت جتاتے ہوئے، یہ نہیں کہ یہ محبت انہی کے حق میں الٹی پڑے گی، انہی کے لیے وبال جان بنے گی. کیونکہ اگر عادت بچپن میں پختہ نہ ہوئی ہو تو بڑے ہو کے عادت پختہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک بچے کو بچپن میں لکھنا نہ سکھائیں تو بڑے ہو کر آپ اس کو لکھنا سکھائیں تو اس کی اسپیڈ ساری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو کسی کچی بستی میں تھی، بڑے ہو کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ماسٹرز تک پہنچی، لیکن آج تک ان کی یہ کمزوری باقی ہے کہ وہ تیز لکھ نہیں سکتی امتحان میں، وہ مشکل پرچہ پاس کرتی کہ اسپیڈ نہیں بنی، بچپن میں نہیں لکھا. اسی طرح کوئی بھی چیز جو بچپن میں نہ سکھائی جائے وہ بڑے ہو کر اس کو اختیار کرنا اور اسے پختہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو جہنم میں جانے والوں سے سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی غربت، کتنا افلاس اور کتنی مشقت ہے. ہماری آبادی کی اکثریت جو ہے وہ پاورٹی کی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ جس میں انسانی حیثیت کے ساتھ رہنا بھی مشکل اور محال ہے. لیکن ہم جن کو اللہ نے دیا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو ان کے بارے میں بھی سوچتے ہوں اور اس لیول اور کیپیسٹی میں سوچتے ہوں کہ واقعی ان کے ان مسائل کا حل نکل آئے. ہمارا معاشرہ بے حس معاشرہ ہو چکا ہے. اور پھر تیسرا جرم کیا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی مذاق اڑاتے تھے کہ دین میں پریکٹیکل چیزیں تلاش کرنے کی بجائے وہ خیالی باتیں اور ان ایشوز کے اوپر بحثیں کرتے تھے کہ جن سے ہمارا کنسرن ہی نہیں تھا. آج ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بن چکا ہے، جہاں کہیں دین کی مجلس ہو، دین کی بات ہو تو ایسے سوال جواب ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا قرآن پڑھ رہے ہو کہ عورتوں کو عموماً جو سننے میں آیا، اچھا وہی قرآن پڑھا ہے اس میں 4 شادیوں کا حکم ہے، یعنی عورتوں کو خاص طور پر مذاق کیا جاتا ہے. تمہیں پتا قرآن میں 4 شادیوں کی بات ہے، تمہیں پتا اس میں عورت کی گواہی آدی ہے، تمہیں پتا اس میں عورت کو مارنے کا حکم ہے، وہ قرآن پڑھتے ہو. یبغونھا عوجا، اس کا ٹیڑھا پن اور اس کی کجی تلاش کرنے کی کوشش میں. عورت کا حصہ 8واں ہے وراثت میں، اور طرح طرح کے مذاق کی باتیں. تو یہ ہماری امت مسلمہ کر رہی ہے. وہ جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں وہ خود اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کوئی کافر یہ کرتا تو ہم کہتے کہ کافر ہے، اس کو کیا ہمارے دین سے. لیکن جب اپنے ہی اپنے گھر کو توڑ پھوڑ میں لگ جائے، اپنے ہی لوگ اپنے گھر کی لوٹ پوٹ کرنے لگے تو پھر ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ وہ گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جس کے اپنے رہنے والے اس کی کیئر نہ کریں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہنم میں لے جانے والی باتوں میں سے اور کون سی ہیں. مثلاً خواتین کے حوالے سے خاص طور پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت، متفق علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے. آپ نے خود یعنی پیشن گوئی کی ہے، میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور ان کو میں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے دور میں وہ لوگ نہیں ہیں.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اہل ایمان کا وجود ہی نہیں تھا کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور پھر اس کے بعد یہ دو کام بھی کرتے ہوں. پھر آپ دیکھیں جیسے ابھی نماز کا میں نے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور نماز کے لیے مسجد نہ آتا ہو. صرف پڑھنے کی بات نہیں، گھر پہ پڑھا ہوا بھی نہیں، مسجد آنے کی بات. اسی لیے منافق جو تھے وہ ہر صورت مسجد پہنچتے تھے، اگرچہ لیٹ آتے، مصیبت کے مارے آتے، لیکن آتے تھے. تو یہاں خواتین کے حوالے سے بات کی گئی اور وہ بات کیا تھی؟ یعنی دو گروہوں کی بات. آپ نے فرمایا کہ وہ اہل النار میں سے ہیں، لم ارہما، ان کو میں نے دیکھا نہیں. ایک تو مردوں کی صفت بتائی گئی کہ ایسے مرد حاکم آئیں گے کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظلم کے ساتھ ہر ایک پہ برسائیں گے، ان کو بھی اہل نار میں سے قرار دیا. اور دوسری عورتیں، خواتین، کون سی خواتین کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں. واضح حکم ہے. کاسیاتن عاریاتن، دو لفظ بتایا آپ نے. کاسیاتن کپڑے پہننے والی ہیں لیکن ساتھ ہی عاریاتن ننگی بھی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے خاص سلیو لیس ہوں یا ہاف سلیوز ہوں یا پھر سی تھرو ہوں، یہ سارے اسی میں آتے ہیں کہ لباس پہنا ہوا بھی ہے. یہ اتنی شدید فٹنگ ہے کہ جسم کا ایک ایک فگر نمایاں ہو رہا ہے. کاسیاتن عاریاتن، پہن کر بھی ننگی نظر آ رہی ہیں. لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کہیں جی آئی تھی وہ فتویٰ دے گئی ہیں بس ان مولویوں کو اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے. نہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے نا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں واضح طور پر بتائیں کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے، کھول کے بتائیں، ان کو چھپا کے رکھ نہ دیں کہ کل کو آپ میرا گریبان پکڑیں کہ آپ آئی تھی اور آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ کام کون سے تھے جو جہنم میں لے جانے والے. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے برا کہیں گے، میرے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہیں گے، میری تعریف نہیں کریں گے، باہر جا کے میری برائی بھی کریں گے تو کیا فرق پڑتا؟ مجھے کون سی خبر ہوگی کہ آپ نے کیا کہا؟ اس سے میرے صحت پہ تو کوئی اثر نہیں. لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ کہیں قیامت کے دن آپ یہ نہ پکڑ لیں کہ وہ باتیں کون سی تھی کہ جس میں کہا بچاؤ اپنے آپ کو اور پھر وہ بتایا بھی نہیں گیا. تو ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکتی اس چھوٹی سی مجلس میں، صرف ان کی نشاندہی کر سکتی ہوں، تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے ایسے برننگ ایشوز ہیں کہ جس میں ہم بہت ہی کیئرلیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کا ہم احساس بھی نہیں کر رہے. کاسیات عاریات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، نہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی کہ جنت کی خوشبو سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے گا. کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے کبھی میں پوچھتی ہوں خواتین سے کہ پتہ ہے نا اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو ڈھانکنا، پھر بھی ہم کیوں نہیں ڈھانکتے؟ کس کا خوف ہے؟ کیا چیز آڑے آئی ہوئی ہے؟ کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ تو عموماً رکاوٹ لوگوں کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ تعریف نہیں کریں گے، لوگ پینڈو کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے. کبھی دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ سارے لوگ بھی مل کر اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں تو بچا نہ سکیں گے، کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دیں گے. وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کو کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم ہمارے بھٹکنے کا سبب بنے. لہٰذا ایسے تمام لوگ جو ہم سے حرام کام کروا کے، اللہ کی نافرمانی کروا کے ہماری تعریف کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے مخلص نہیں ہیں. جو ہم سے اللہ کی نافرمانی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود توڑ کے ان کو پامال کر کے اور ان کو خوش کریں، اور یاد رکھیں وہ خوش پھر بھی نہیں ہوتے. جتنے زیادہ آپ خوبصورت نظر آئیں گے اتنے ہی وہ جیلس آپ سے زیادہ ہو جائیں، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، پھر بھی وہ کسی اور بات کو مثال بنا لیں گے، کسی اور چیز میں مین میخ نکالنا شروع کر دیں گے. وہ سٹیج تو بہت بعد میں آتی ہے کہ جس میں حجاب اور وہ نقاب اور معلوم نہیں کیا کچھ، لیکن ہم تو جو بیسکس ہیں، جو شرم و حیا کے بنیادی تقاضے ہیں، ان کو بھی ہمارا اسلامی معاشرہ پامال کر رہا ہے. کسی بازار میں چلے جائیں، کسی ریسٹورانٹ میں چلے جائیں، کسی پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں، بہت سی ایسی خواتین جو اسی صفت کے نیچے آتی ہیں، کاسیات عاریات. پوچھیں آپ ان سے کلمہ پڑھتی ہیں؟ بڑے فخر سے کہیں گے پڑھتے ہیں، شاید تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بسا اوقات تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم
نیک کام بھی کریں اور دوسری طرف غلط بھی کریں، ایک طرف تعمیر کریں دوسری طرف ڈائنامائٹ سے اڑاتے جائیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی تو صفت یہ بتائی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے انسان کو۔ افسوس کی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود پھر کہتے ہیں کہ ہم بس سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا نہیں کر سکتے، ذرا اپنے آپ کو کسی دن 1 گھنٹہ صرف آج کل کی دھوپ میں کھڑا کر لیں ننگے پاؤں، صرف 1 گھنٹہ، پھر دیکھتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ ٹھیک ہے یا یہ کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کر سکتے ہیں یا اس دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں وہ تو 5 منٹ بھی دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، آگ میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر اور کون سی چیز ہے جو آگ میں لے جانے والی ہے، خصوصاً خواتین کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی اکثریت عورتوں پر مشتمل نظر آئی، اور اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو فرمایا شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، شوہر کی ناشکری۔ اور کس طرح ناشکری؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرصے تک ایک لڑکی بن بیاہی گھر میں بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، پھر بچے دیتا ہے، اور یہ سب کچھ پا کر کبھی کسی بات پر شوہر سے ناراض ہو اٹھتی ہے تو کہتی میں نے تجھ سے کوئی خوشی دیکھی نہیں، کچھ نہیں دیا تو نے مجھے، کچھ نہیں پایا تیرے گھر میں آ کے۔ یہ جملہ جو ہے خاص طور پر آپ نے اسے مینشن کیا، یہ ہے شوہر کی ناشکری کا جملہ۔ اب دیکھیں کہ گھر میں کتنے سارے کام اس کی مرضی پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ گھر سجاتے ہیں، بناتے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مردوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچوں کی شادیوں پہ سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، جہیز جو بن رہے ہوتے ہیں شوہر بیچارے تو کما کما کے لا کے دینے والے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں۔ ہمیں تو اس پہ بھی ان پہ ترس نہیں آتا کہ وہ حلال کا لا رہے ہیں یا حرام کا لا رہے ہیں، ہمیں تو صرف اپنی دنیا کی عیاشی کے لیے چاہیے ان سے۔ یعنی اکثر مرد حرام سے اس لیے نہیں بچ پاتے کہ گھر والوں کے مطالبات بڑے سخت ہیں، ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں، ایک ریس لگی ہوئی ہے، لہذا وہ کہیں سے بھی لائیں، بلا کر دیں ہمیں۔ تو اس میں سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ عورت کے ہاتھ میں۔ پھر بھی عورت پانے کے بعد کیا کہتی ہے؟ کچھ پایا ہی نہیں، کوئی خوشی ہی نہیں دیکھی۔ اور کون سی چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں؟ اس میں حرام مال کہ جو انسان کھائے تو دعا قبول نہ ہو، اور اگر وارثوں کے لیے چھوڑ جائے تو جہنم کا توشہ بنے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان کو برا کہہ نہیں پاتے، ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کہیں دوسرے کو، لیکن یہ ہماری خیر خواہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں، بد لحاظ ہو جائیں، لوگوں کو تانے دینا شروع کر دیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا اور وہ کیا، نہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، یاد دہانی کراؤ، کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے دین پر چلنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، دین پر استقامت کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ کیا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ قول ثابت کے ساتھ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کلمے کی مثال کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، ایک عمدہ درخت کی طرح ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس درخت کی خصوصیت کیا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین، ہر آن وہ اپنے پھل دیتا رہتا ہے، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے۔ یہ کیا چیز ہے جس کی یہاں مثال بیان کی گئی؟ تو مثال اس چیز کی ہے کہ جب ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بیج اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہو، یا جیسے درخت سے مثال دی گئی کہ ایک درخت زمین پر لگایا گیا ہو، اور درخت جب زمین میں لگایا جاتا ہے تو اس درخت کو لگانے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے، ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اس درخت کو مضبوط کرتی ہیں، وہ دن بدن گرو کرتا ہے، نئی نئی شاخیں نکلتی ہیں، نئے نئے پتے، پھول، پھل، اور بہترین درخت بن جاتا ہے۔
تو ایک بہترین درخت بننا ہے ایک مسلمان کو، کہ مسلمان کی مثال ایک بہترین درخت کی دی گئی، جیسے کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال ایک عمدہ درخت کی سی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے وہ، تو صحابہ کرام خاموش رہے تو آپ نے بتایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہی آیا تھا لیکن میں شرما گیا کہ بڑے بڑے لوگ مجلس میں کیسے بتاؤں. حضرت عمر نے جب سنا تو کہا بیٹے اگر تم یہ جواب دے دیتے تو جو کچھ دنیا میں ہے مجھے اس سے زیادہ عزیز تھا، جو کچھ مجھے اب تک ملا ہوا ہے کہ میرے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جواب پوچھ لیا. جیسے بچوں کی کامیابی پر کسی بھی باپ کو خوشی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمدہ درخت کیا ہے، دراصل ایک مومن کیا ہے، ایک درخت کی طرح. اس درخت کے اندر سب سے پہلے کیا استقامت جمع ہوا کہ آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کچھ آئے، وہ درخت کھڑا ہے، جمع ہوا کیونکہ جڑیں مضبوط ہیں اس کی. تو اہل ایمان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ جڑیں مضبوط ہو، ان کی ڈیپ روٹیڈ ہو. کوئی بات ہو، کچھ ہو، نفس کی خواہشات ہوں یا عقل کے وسواس ہو یا شیطان کے وسوسے ہوں یا معاشرے کا کوئی پریشر ہو، کچھ ہو، کوئی ہوا چلے، کوئی آندھی آئے، وہ اپنی جگہ ایمان پہ کھڑا رہے، وہ نہ ہلے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دن بدن اس کی قوت اور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یعنی جیسے چھوٹا سا پودا لگایا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دن بدن بڑھتا ہے، ہر روز بڑھتا ہے. اگر آپ پودوں پہ نظر رکھتے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لگانے کے بعد ہر روز تھوڑا سا زیادہ اگے ہوتے ہیں، نئی شاخ نکل آئی، نئی کمپل نکل آئی، نیا پتا، نیا پھول. بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں ہر روز ایک نئی نیکی اختیار کرتا ہے، ایک نیا کام اچھا کرتا ہے، ایک اور بھلائی کی بات، ہر روز وہ گرو ہوتا چلا جاتا ہے تک مضبوط درخت بن جاتا ہے اور اوپر تک اس کی شاخیں چلی جاتی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہترین درخت جو ہوتا ہے وہ فضا کی پولوشن کو بھی جذب کرتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے. پھر اور کچھ نہیں، اگر اس کے پھل پھول کا موسم نہ بھی ہو تو درخت کا سایہ جو ہے ایور گرین درخت، کیونکہ تو اکلھا کل ہی ہر وقت وہ سرسبز ہے، ہمیشہ پھل دے رہا. ایک اچھا درخت جو ہوتا ہے پھلوں والا، اگر کوئی اس کی طرف پتھر بھی پھینکے تو جواب میں کیا دیتا ہے؟ وہ جواب میں اس کے اوپر پتھر نہیں گراتا، پھل دیتا ہے، اس کو سایہ فراہم کرتا ہے، آکسیجن فراہم کرتا ہے، ماحول کی گندگی اور نجاست کو اپنے اندر جذب کر کے دوسروں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. تو بندہ مومن کو بھی ایسا ہی بننا ہے، ہم سب کو بھی ایسا ہی بننا ہے کہ جس میں ہر روز ایمان بڑھے. کیونکہ آپ نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ برباد ہو گیا، کیونکہ وہ ترقی رک گئی نا. نہیں، ہر روز ایک نئی کونسل، ایک نیا خیر کا کام، ایک نئی بھلائی کی بات. یہ نہیں کہ جو پہلے ہے اس کو بھی ختم کر کاٹ کے رکھ دے. نہیں، اگر کسی درخت کو کاٹ کے رکھا چلا جائے تو وہ بڑھ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو آس پاس اذیتیں ہیں، ان سب کو پیتا چلا جائے اور پی کے جواب میں جیسے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے تو جواب میں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح بندہ مومن بھی کیا کرے، ادھر ادھر کی شر سے اور خرابی اور فساد کی اصلاح کی کوشش کرے اور لوگوں کی ان برائیوں کے جواب میں ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرتے ہوئے انہیں خیر اور بھلائی اور نیکی اور حق کی طرف ان کو لے کر آئے. تو یہ ایک بندہ مومن کی مثال ہے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ماحول ہو اس درخت کے لیے. اگر کسی بھی درخت کے اوپر آپ کمرہ تعمیر کر لیں تو کچھ دن کے بعد درخت سوکھ جائے گا، ماحول نہیں ملے گا، مضبوط درخت بھی سوکھ کے پیلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پانی ملنا چاہیے، اس کو روشنی ملنی چاہیے، ماحول ملنا چاہیے. اسی طرح ہر بندہ مومن کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں. علم کا پانی بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم کو آسمانی بارش سے تشبیہ دی. تو وہ پانی جو ہے علم کا وہ بھی آتا رہنا چاہیے. اگر وہ پانی آپ ختم کر دیں گے، اسٹاپ کر دیں گے، پودا وہی رک جائے گا، سوکھ جائے گا. تو ساری زندگی طالب علم رہنا ایک بڑے فخر کی بات ہے. اسلام میں نہایت پسندیدہ، اسی لیے کہا کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. کبھی یہ نہ سوچیں چونکہ عمل نہیں کر رہے تو علم سیکھنے کا کیا فائدہ. سیکھتے چلے جائیں، کسی دن توفیق ہو جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صرف پانی بھی نہیں کافی ہوتا درخت کو، اس کے لیے ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کھجور کا درخت مری میں جا کے لگائیں گے تو اس سے کھجوریں نہیں نکلے گی. شاید وہ درخت اگ جائے وہاں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی خاص علاقے میں ہی درخت پھل دیتے ہیں، دوسری جگہ جا کے لگائے جائے تو پھل دینے بند کر دیں گے. تو بالکل اسی طرح اگر ہمارے پاس علم تو ہے، روشنی ہے دین کی، لیکن ماحول اچھا نہیں، آس پاس اچھا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا
وہ جو ہمارے پھل ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ خیر اور خوبی اور بھلائی نہیں پھوٹے گی، وہ درخت صحیح سائز میں بڑھ نہیں سکے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی اپنے لیے اچھا ماحول تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھا ماحول ہے وہاں آپ خود پہنچے، اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو ہم نے اسکولوں میں چھوڑنا ہوتا ہے، پہنچتے ہیں نا، کہیں کہیں پہنچتے ہیں جا کے، کئی میل سفر کر کے خود ڈرائیو کر کے چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، این سخت شدید دوپہر کی گرمی میں کچن سے نکلتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور لینے جا رہے ہیں ان کو، اور پھر لا رہے ہیں، اور پھر ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان سب کے لیے. تو اسی طرح ان کے دین کے لیے بھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہنچانے اور لانے اور وہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے، جس سے وہ آخرت کی دھوپ اور آخرت کی مصیبت اور تکلیف سے بچ سکے. تو بہرحال اگر ماحول ہے کہیں تو اس ماحول میں پہنچے، خود بھی اپنے آپ کو اس میں ڈپ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں ہے تو پیدا کریں. اس لیے کہ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ جاتے ہیں، ہمارے اسٹوڈینٹس بھی کچھ یونیورسٹی کی تو باہر کے ملک سے آئیں، تو وہاں وہ ایک مخصوص سبزی بہت کھاتے تھے وہ لوگ. تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو یہاں لانے میں اور سوکھی لے کر آنے میں وہ بھی ختم ہو جاتی تھی، تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے بغیر ان کی کھانا نہیں بنتا تھا. تو وہ وہاں سے بیج لے آئیں اور لا کے ہاسٹل کے اندر کیاری بنا کے انہوں نے وہ سبزی اگائی کہ یہ ہمیں استعمال کرنی. اب بھی آپ نے دیکھا کہ چائنیز ریسٹورینٹس والے جو ہیں وہ اپنی ضرورت کی بوٹیاں وغیرہ اور وہ سارے پودے اور سبزیاں خود گرو کرتے ہیں، اگاتے ہیں، جو انہوں نے اپنے کھانوں میں ڈالنی ہوتی ہے، یا لے کر آتے ہیں، یا امپورٹ کر لیتے ہیں، یا لوکل پروڈیوس کرتے ہیں. تو ماحول بھی یا تو ہمیں اسے کہیں جا کے دیکھنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، یا یہ کہ لوکلی اس کو بنانا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، کس طرح بنائیں آپ ماحول، کیونکہ جب آپ اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. مثلا اس وقت اگر ہم سب بازار میں ہوتے سمیت میرے تو ہمارا ایمان نہ بڑھ رہا ہوتا، لازمی نیچے ہی نیچے جا رہا ہوتا جتنی دیر اس میں گزارتے. اور یہاں پر بیٹھے اللہ کی بات سن رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنے اپنے ظرف کے مطابق، کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ، کسی کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہوگا، کیونکہ اللہ کی مجلس ہے نا، اللہ کے نام پہ ہم سب جمع ہوئے. تو یہ قدرتی بات ہے کہ ہر شخص کو ماحول چاہیے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ جیل میں بھی ہوں تو بھی آپ کو انسان مل جائیں گے، اور ہم تو آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو قرآن میں سے خود پڑھیں وہ صرف خود نہ پڑھیں، کسی ایک کو ساتھ ملا کے پڑھنا شروع کر دیں، کسی ایک کو بتانا شروع کر دیں. کیونکہ بہت سے کام جو صرف آپ خود جان کر نہیں کر سکتے وہ دوسرے کو بتا کر کرنے لگ جاتے ہیں. یہ برکت ہے اس علم کی، کیونکہ آپ نے ایک ماحول پیدا کر لیا. آپ نے جب دوسرے کو بات بتائی تو آپ کے اندر شدید احساس ندامت اٹھا کہ دوسرے کو بتا رہی ہیں اور خود نہیں کر رہے. لہٰذا اگر آپ خالی ریڈنگ خود کریں تو خود نہ کریں، کسی کو ساتھ بٹھا لیں، اور کوئی نہیں تو اپنے سرونٹس کو ہی بٹھا لیں، کسی کو ہی بٹھا لیں. کیونکہ اس دین کو جب انسان عام کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، تو اس کی ایک خاص برکت اور ایک خوشی اور رحمت اور ایک نرمی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے کام جو اس کے بغیر کرنا مشکل ہوتے ہیں اس طرح کرنے آسان ہو جاتے ہیں.